السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حمد و ثنا کے بعد پچھلے دو خطبات میں مسلمان کے لیے اسلام کا سچائی اپنانے اور جھوٹ کو ترک کرنے کا جو پیغام ہے اس کے متعلق بات ہوئی تھی، جس میں اپنے آپ کو اور آپ سب احباب کو یہ نصیحت کی تھی کہ ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہماری بات سچی ہو، واضح ہو، ذو معنی نہ ہو، مغالطے دینے والی نہ ہو۔ جب ہم یہ طے کر لیں گے تو سچی بات کی برکت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کئی باتیں جو گناہوں سے متعلق ہیں وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر کہیں گے تو اس میں ہمارے لیے شرمندگی ہوگی۔ میرے اندر ایک عیب ہے، مجھ سے کوئی پوچھے اور میں بتاؤں کہ میرے اندر عیب ہے تو شرمندگی ہے، لہذا اس شرمندگی سے بچنے کے لیے یا میں جھوٹ بولوں یا میں گناہ چھوڑ دوں۔ اور جو سچا بندہ ہوتا ہے اس میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی خطا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، مان لے، اسے تسلیم کرے، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہر قدم اور ہر بات کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ بات اگر لوگوں کے سامنے کھل گئی تو میں نے بات تو صاف کرنی ہے، پھر میرے لیے شرمندگی ہوگی۔ اس لیے جو بندہ بھی سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی ریئیکشن دکھاتا ہے، وہ بڑی شرمندگی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کچھ استثناء ہیں، بعض صورتیں ہیں، مثلا جنگی صورت ہے، مجاہدین دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہاں کچھ اجازت ہے کہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے دشمن کو مغالطہ دے دیں، الحرب خدا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رازداری رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، آپ تیاری کا حکم دے دیتے تھے اور آپ جہت کا نہیں بتاتے تھے۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ایک ہی جنگ ہے جس کے متعلق آپ نے پہلے بتایا کہ ہم فلاں دشمن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، جو بتانے میں کوئی نقصان نہیں تھا، دشمن دور کا تھا، دشمن طاقتور تھا، اس کا نام سن کے لوگوں نے اور سنجیدگی سے تیاری کر دی تھی، تو اس لیے وہاں بتانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ جبکہ اس کے علاوہ کسی بھی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا جو ارادہ تھا اسے ظاہر نہیں فرمایا۔ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے پوچھا، آپ نے اشارہ کر دیا، آپ نے اشارہ فرما دیا۔ بعد میں آپ جب روانہ ہوئے تو دوسرے رخ پر روانہ ہوئے، آپ جب روانہ ہوئے تو دوسرے رخ پر روانہ ہوئے۔ اس قدر اجازت ہے۔ جنگ بدر کے لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے میدان بدر میں تو وہاں قریش کے 2 چرواہے ملے، انہیں گرفتار کر کے لایا گیا، یا وہاں کی آبادی کے لوگ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے، کیا ان کے انتظامات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت بتائیں گے کہ جب آپ بھی اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں۔ اب نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، ہم اپنے بارے میں تمہیں بتا دیں گے۔ اب یہ نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تفصیل بتائیں گے۔ میدان جنگ ہے، سامنے دشمن آ چکا ہے، ادھر مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی کوئی باقاعدہ مسلمانوں سے مخالفت نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے وہاں خبر جا سکتی ہے۔ ان کے ذریعے بعض دفعہ ایک لا علم بندہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے بھی سیدھا راز میں رکھتے کہ ہم مشرق کی طرف جائیں گے یا مغرب کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے، انہوں نے کہا وعدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ، ہم تمہیں اپنے بارے میں بتائیں گے اور تم بتاؤ کہ ان کی تعداد۔ اس نے بتایا جو بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب آپ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نحن من الماء، ہم پانی سے ہیں، ہم پانی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے نا، خلقنا کل شیء من الماء کل شیء حی۔ اللہ نے ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کہا ہم پانی سے، کہا کس پانی سے؟ بس وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ آپ نے اسے نہ بتایا کہ ہم کون ہیں، آپ نے اسے نہ بتایا۔ ہجرت کے سفر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈ رکھا تھا، عبداللہ ابن اریقط، مشرک تھا، معتبر تھا، قابل اعتماد، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، عامر ابن فہیرہ بھی ساتھ ہیں، چند اور لوگ بھی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب دنیا میں بڑے معروف تاجر تھے، بڑے معروف تاجر تھے، اور آج کی زبان میں آپ کہیں نا اربوں خربوں پتی تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب آدمی نہیں تھے۔ آج بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکے والے گھر میں جو مسجد بنی ہوئی ہے شاید 1 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے، تو بہت مالدار تھے۔ اس لیے دنیا کے عرب و عجم کے بڑے کبار تجار ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتے تھے۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خصائص میں بھی یہ ہے کہ وہ ماہر انصاف تھے۔ ماہر انصاف بھی تبھی ہو سکتا ہے نا، کوئی حسب نسب رشتہ داریوں کو پہچاننا، یہ بھی تبھی ہوتا ہے کہ جب اس کے روابط بہت زیادہ ہوں، تعلقات بہت زیادہ ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں، تو ان کے واقف لوگ راستے میں ملتے ہیں، ان کے واقف لوگ راستے میں ملتے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور کہتے کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، یہ صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا کہ گائیڈ ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ ارادہ ہوتا کہ یہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جنگی ضرورت کے تحت تاکہ دشمن تک حقیقت حال نہ پہنچے، ہمارے کمزور ویک پوائنٹس نہ پہنچے، وہ ہم پر یکبارگی اچانک حملہ آور ہو کر ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس کے تحت کوئی 19-20 کی بات ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی مباح اور جائز کام کو شرعی، اس کو کھیل بنانا، اسے مذاق بنانا، اسے تماشا بنا لینا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ شرعی دلائل کو کھیل بنا کر ان کا غلط استعمال نہیں کیا جاتا۔
جنگی ضرورتوں میں اس کی ضرورت ہے، آپ کوئی بہانہ بنائے اور وہ مغالطہ اپنے دفتر کے ساتھیوں کو دے رہا ہو، اور وہ اپنے تاجروں کو دے رہا ہو، وہ اپنے ہمسایوں کو دے رہا ہو، نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری صورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی، جس کی اجازت دی ہے، اس میں بھی مصلحت ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ دو مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، ان میں آپس میں اختلاف ہے، ان کا بول چال بند ہو گیا ہے، اور دونوں فریق ایک دوسرے پر بھرپور طریقے سے حملہ آور ہونے کے خواہش مند ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغض میں بھرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں یہاں ٹھہر کر ہم ایک بات اپنے آپ سے بھی کہیں گے، آپ احباب سے بھی، کہ جب آپ کسی بندے کے مزاج کو جانتے ہیں کہ یہ فلاں کا مخالف ہے، تو آپ کو کیا پڑی اس سے جا کر کیوں پوچھتے ہیں کہ سنا تیرے یار کا کیا حال ہے؟ گلے کا دروازہ تو آپ کھول کے دیتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس سے بغض رکھتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ اس سے حسد رکھتا ہے، آپ جانتے ہیں ان دونوں فریقوں کی آن بن ہے۔ میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا، شیطانوں والا کام کیا، ویسے پوچھنے کا کیا مطلب، تجھے کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس بندے سے کیوں پوچھتے ہیں اس کے مخالف کا حال، یا اسے کیوں بتاتے ہیں اس کے مخالف کا حال؟ چنگاری بھڑک جائے گی۔ عبداللہ ابن ابی کے راستے پر چلنا منع ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ شرارتی ذہن ہونا، یہ لوگوں کو لڑانا اور ان کے درمیان ہوتے ہوئے تنازع دیکھ کر، تماشا دیکھ کر خوش ہونا، انجوائے کرنا، یہ شیطانوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کی اخلاقیات کو اس سے بلند ہونا چاہیے۔ تو ابس میں بھی اور مباح میں بھی وہ باتیں، اس لیے کہا نا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اگر تم مجھ سے پوچھو اچھا مسلمان کون ہے، تو میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں جو بے جا کسی کے معاملے میں انوالو نہیں ہوتا، مداخلت نہیں کرتا۔ مجھے کیا پڑی کہ میں کسی مخالف کو اس کے مخالف کے بارے میں اس سے جا کے پوچھوں یا اس سے جا کے بتاؤں۔ ہمیں معاملہ ٹھنڈا کرنے کا حکم ہے، معاملہ گرم کرنے کا حکم تو ہے نہیں۔ تو ایسے میں ایک تو یہ ہے کردار، دوسرا یہ ہے کہ اگر تذکرہ کرنا ہے، اگر تذکرہ کرنا ہے تو مثبت تذکرہ کریں۔ دو فریق ہیں، مخالف ہیں، ان دونوں کو آپس میں جو بدگمانیاں ہیں، کوئی بے گناہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ تو اب ہم نے اور آپ نے سب نے دنیا کی زندگی میں جو دیکھا ہے، ایک کچھ زیادہ تھوڑا سا گناہ گار ہوتا ہے، ایک تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ ایک فرشتہ ہو اور ایک انسان، ایسا نہیں ہوتا۔ اسے اچھالا جاتا ہے تو وہ کام بگڑ جاتا ہے، اسے سنبھالا جائے تو کام نہیں بگڑے گا۔ تو اس میں مسلمان کا کردار یہ ہے کہ جو مثبت پہلو ہیں انہیں اجاگر کرے، انہیں اجاگر کر کے معاملے کو طول میں نہ جانے دیں۔ دو کردار ہے نا میرے بھائی، میں اکثر بیان کرتا ہوں، ایک عبداللہ ابن ابی کا کردار اور ایک سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کا کردار، دونوں حدیثوں میں آئے ہیں، قریب قریب کا ہی زمانہ ہے۔ بنو مصطلق سے واپس آ رہے ہیں، لوگوں کا رش ہے، پانی کی کمی جزیرۃ العرب میں، چشمے پر پہنچے جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا، ایک مہاجر نے جا کر اس چشمے پر پہلے اپنا قبضہ جما لیا کہ رش سے بچ جاؤں، لین سے بچ جاؤں، پہلے پہنچا ہوں تو پہلے میں اپنے قبیلے کے اونٹوں کو پانی پلا لوں، ورنہ دیر ہو جائے گی، تھکے ہارے۔ اس نے اس چشمے پر قبضہ کیا، یعنی ایسا قبضہ نہیں کیا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا، پہلے میری باری۔ اس کے لیے اپنے قبیلے کو اس نے بلایا، آؤ بھائی پانی پلا لو۔ دوسرے آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوگی، تم پانی پلاؤ اور جاؤ۔ جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے پانی پلاتے جائیں گے، بات ختم، ان بن ہو گئی، ان بن ہو گئی۔ اب یہاں عبداللہ ابن ابی پہنچا، اس نے کہا یہاں تک بات پہنچ گئی ہے، ہم نہیں کہتے تھے کہ ان پر خرچے نہ کرو ورنہ انہوں نے تمہیں آنکھیں دکھانی ہیں، ان کو پال پال کے خرچے کر کر کے ان کو حصے دار بنا بنا کے اپنی جائیدادوں میں، دیکھا آج تمہیں یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، تمہارا حصہ لوٹتے ہیں۔ اوہ کیسے سوچتا ہے یہ انسان؟
دماغ میں کیا چیز بھری ہوئی ہے اس میں. یہاں ایک بڑے بندے کا کردار یہ نہیں بنتا، ایک مدبر کا یہ کردار نہیں بنتا. مجاہد ہے، مسافر ہے، تھکے ہارے ہیں، شہداء کے گھرانوں کے بندے ہیں، خدمات ہے، گھر بار چھوڑ کر ساتھ چلے ہوئے ہیں. آج ہو گئی ہے بات تو صرف نظر کیا فرق پڑتا ہے، ہو جاتی ہے بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنی قیامت آ گئی ہے کہ اس پر تو اکسا رہا ہے، اس پر تو گڑبڑ شروع کرا رہا ہے. وہ جو چاہتا تھا وہ ہونے لگا. اس نے کافی ساری بکواس کی، یہاں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کافی ساری اس نے بکواس کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہ مکر گیا. اللہ پاک نے سورہ منافقون اتاری کہ یہ کہتا ہے نا کہ نبی کا صحابی جھوٹ بولتا ہے، میں نے ایسا نہیں کہا، اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. اصولی طور پر قسم پر اعتبار آپ نے کر لیا، لیکن میں کیس کو دوبارہ کھولتا ہوں اور میں اس کی قسم کو بھی جھوٹا قرار دیتا ہوں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ایک صحابی کی طرف انگلی اٹھی، اللہ پاک نے اس کی سرداری کو اٹھا کر پھینک دیا، اس کی قسم کو اٹھا کر پھینک دیا، اس کے پول کو کھول کے رکھ دیا. پوری صورت منافقون اللہ رب العزت نے نازل. غلط کردار ادا ہرگز نہ کرے مسلمان. مسلمان جہاں ہو وہاں خیر کی امید ہو، وہاں بھلائی کی امید ہو، وہاں صلح اور امن کی امید ہو، وہاں امن و اطمینان کی امید ہو. اس سے یہ ڈرنا ہو کہ شرارتی بندہ داخل ہو گیا ہے لہذا خطرہ پیدا ہو جائے گا. ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جبکہ اس کے بالمقابل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا کردار ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے اپنے گدھے پر سوار ہوئے، پیچھے انس بن مالک کو یا جابر بن عبداللہ کو بٹھایا رضی اللہ عنہ. آپ جا رہے ہیں اپنے ایک ساتھی کی بیمار کرسی کے لیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، محبتوں کو پھیلانے کا یہ بڑا عظیم ذریعہ ہے. اللہ توفیق میں نصیب. جنت کے باغات کا وعدہ کیا ہے، 70,000 فرشتے شام تک بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو تیمارداری کے لیے جاتا ہے، فون پر ہی صحیح. آپ جا رہے ہیں، راستے میں ایک حویلی ہے، اس حویلی میں مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور بت پرست بھی ہیں. مکس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا، لوگوں کا مجمع دیکھا. خیر کے طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے سے اترے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے احباب سے ملے، لوگوں سے ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دین کی دعوت دینا شروع کی. ایک ادھر باقاعدہ تقریر کرنا. ایک داعی جہاں ہوتا ہے وہاں خیر ہوتی ہے. اس کی عام گفتگو، اس کا عام ملنا جلنا، اس کا شادیوں میں جانا، اس کا ولیموں میں جانا، اس کا نکاحوں میں جانا، اس کا خوشیوں میں جانا، غموں میں شریک ہونا، جہاں وہ ہوگا وہاں لوگ اس کے بعد جمع ہوں گے، اس سے سیکھیں گے. وہ خیر والا ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کو نصیحت کی. تو یہ بدر سے پہلے کی بات ہے. عبداللہ ابن ابی وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ اے شخص، ما احسن ما تقول لو کان حقا، آپ کی بات واقعی بڑی اچھی ہے، کاش سچی بھی ہوتی. نعوذ باللہ، کاش سچی بھی ہوتی. تو آپ اس طرح کریں کہ اپنی بات اپنے گھر میں جو آپ کے پاس ہم میں سے آئے اسے سنایا کریں. ہماری مجلسوں کو آ کے ڈسٹرب نہ کیا کریں. بھائی تمہاری کب مجلس ہے؟ تمہارے گھر میں آتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، آ کے تمہیں بلاتے، کہتے، پھر تم کہتے کہ میری پرائیویسی متاثر ہو گئی ہے. لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں تم بھی ایک فرد ہو. میجورٹی پسند کرتی ہے، سننا چاہتی ہے.
اس نے یہ کہا، رسول اللہ کے ساتھی، انہیں غصہ آیا، انہوں نے جواب دیا، معاملہ بگڑنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا میٹھا کیا اور ہم چلے گئے سعد بن عبادہ کے پاس۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ جانتے ہو ابو حباب نے آج میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ کیا کہا ہے اس نے؟ واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سعد کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے صرف نظر کریں، اسے اگنور کریں، اس کے لیے مونگوں کا تاج ہم بنا چکے تھے، اسے ہم نے بادشاہ بنانا تھا، اس دوران اللہ پاک آپ کو لے آیا تو ہم آپ کے ساتھ ہو گئے، تو اسے یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس سے اس کی حکومت چھین لی ہے، اس لیے شرق بذالک یہ آپ سے جالس ہو گیا ہے، حسد کرنے لگ گیا ہے، اس وجہ سے یہ آنے بہانے آپ کے ساتھ اس طرح کی بات کرتا ہے، اس لیے اسے اگنور کریں اور اس کی بات کو زیادہ توجہ نہ دیں۔ دو طریقے ہیں، دو رویے ہیں کسی کے معاملے کو دیکھنے کے، اپنی رائے دینے کے، پنچایت میں بیٹھنے کے، دو انداز ہیں۔ ایک وہ انداز ہے کہ امن و امان والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں چنگاری چھوڑ دینا۔ شاس ابن قیس یہودی نے یہی کیا تھا نا، اوس و خزرج کے مسلمان شیر و شکر بیٹھے ہوئے ہیں، بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا، لنگڑا کر چلتا ہوا، آپ نے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں تھا، ٹانگیں قبر میں ہیں، دماغ میں پھر شرارت ہے، دماغ میں پھر فساد ہے، دماغ میں پھر تعفن ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا اتنے شیر و شکر ہو گئے تو ہماری تو شامت آ جائے گی، اس لیے کوئی ایسا کرو کہ ان کی آپس میں پھوٹ ڈلواؤ تاکہ باہر کے دشمن کی طرف ان کی توجہ ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ جا کے بیٹھ گیا اور وہاں اس نے جنگ بعاث کا تذکرہ شروع کر دیا۔ وہ اسلام سے پہلے جو ان کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی ان کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ اس نے بڑی بہادری دکھائی تھی، اس نے بڑی بہادری دکھائی تھی، اس نے فلاں کو مارا، میں دیکھ رہا تھا، ایسا کر دیا، ایسا کر۔ لو چنگاری بھڑکا کے وہ کہ ابا بس میرا اتنا کام تھا، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ غلط کام ہے، یہ غلط کام ہے۔ مسلمانوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کا خوبصورت حال یہ ہے کہ تعمیری کاموں میں، مثبت کاموں میں اپنے آپ کو بندہ کھپائے، مصروف کرے، تھکائے۔ جو بندہ فارغ ہوتا ہے اس بندے کے پاس اس طرح کے سازشی کام کرنے کا بڑا ٹائم ہوتا ہے اگر وہ منفی ہو تو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو اجازت دی، دوسری اس بات کی اجازت دی کہ مصالحت کراتے ہوئے کوئی 19-20 بات کرنی پڑ جائے تاکہ اگلا بندہ ٹھنڈا ہو جائے، تو صلح کراتے ہوئے بات بدل کے تھوڑی بہت وہ پیش کر، صلح کراتے ہوئے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ عام طور پر جب تم دیکھتے ہو نا کہ لوگ منہ کے ساتھ منہ ملا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، رازداری کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چھپ چھپا کر پوشیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پر بری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ بات لوگ سنیں، اس لیے لک چھپ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں اکثر خیر نہیں ہوتی۔ ہاں 3 چیزیں ہیں جو رازداری سے بات آپ کریں اس میں خیر ہوتی ہے، 3 رازداری سے بات کرنے میں خیر ہے۔ الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ سبحان اللہ، رازدارانہ انداز رکھنا ہے، الگ لے جا کے بندے کے ساتھ بات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، اس کے کان میں کوئی بات بتانی ہے۔ 3 ٹاپک، الا من امر بصدقۃ، ایک یہ کہ صدقے کا حکم دیں، ایک یہ کہ صدقے کا حکم دیں، اس کے لیے دل پاک ہونا، دل ہمدرد ہونا، دل خیر خواہ ہونا، صلہ رحم ہونا،
نرم دل ہونا یہ ضروری ہے. جس بندے میں یہ صفتیں نہیں ہوتی وہ یہ کام نہیں کر سکتا. جس میں یہ صفتیں نہیں ہوتی وہ یہ کام نہیں کر سکتا. من امر بصدقۃ، توجہ دلا دینا، فلاں حقدار ہے اس کا خیال رکھا کرو، فلاں پریشان ہے اس سے مل آیا کرو، فلاں بیمار ہے اسے حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مشورہ دینے والا یہ خیر والا بندہ ہے. یہ رازداری سے بات کرتا ہے، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. یہ رازداری سے بات کرے، یہ رازداری سے بات کرنا جائز ہے. الا من امر بصدقۃ، حقدار کو آپ دیکھتے ہیں جی تڑپ اٹھتا ہے، بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دعا مفت کا کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ یہ بندہ گھیرے میں آیا ہوا ہے، سچا ہے، مواحد ہے، نمازی پرہیزگار ہے، اللہ اپنا کرم فرما، اس کے دن کاٹ، اس کے معاملات کو آسان کر دے. یہ تو کر سکتا ہے بندہ، لیکن اسے جو مالی تعاون کی ضرورت ہے، قانونی تعاون کی ضرورت ہے، وہ نہیں کر سکتا. یہ اس لیے یہ کیا کرتا ہے، یہ کسی اہل کے پاس جاتا ہے اور اس کو توجہ دلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ فلاں کے یہ حالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. آپ کی فیلڈ ہے، آپ کا شعبہ ہے، آپ کی استطاعت ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی برادری کا بندہ ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، مجھے حالات معلوم ہوئے ہیں، اس کی خودداری متاثر نہ ہو، آپ خیال رکھا کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض دفعہ بندہ مشورہ دے کر کروڑوں روپے خرچ کرنے کا ثواب لے لیتا ہے، مشورہ دے کر. یہ کلام ہے نا جو، یہ صدقے کی بہترین صورت ہے، یہ بڑی اچھی صورت ہے. یہی رجحانات اگر ہمارے درمیان ہوتے تو بہت ساری بدگمانیوں سے ہم بچ جاتے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب الایمان صحیح بخاری میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خام سونا آ جاتا، خام سونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سونا اتنا نہیں تھا کہ سب میں تقسیم کیا جا سکے. مجمع میں 10 20 30 50 بندے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سعد رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونا آیا، سب ہم دیکھ رہے ہیں آپ تقسیم فرما رہے ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ نہیں تھا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دیا، پھر دوسرے کو بلایا اسے دیا، تیسرے کو بلایا اسے دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فکر تھی کہ حاضرین میں جہیل بیٹھے ہیں، جہیل ابن سراقہ رضی اللہ عنہ، ایک غریب صحابی، مالدار نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بھوک و افلاس ہے گھر میں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں سوچتا رہا کہ اللہ کے نبی اسے بھی دے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے، اسے بھی دیں. اب یہاں ٹھہریں اور سوچیں کہ خود اگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل جاتا تو سعد رضی اللہ عنہ دے دیتے. آپ نے نہ جہیل کو دیا نہ سعد کو دیا، لیکن سعد کو اپنی فکر نہیں ہے، سعد کو جہیل کی فکر ہے. اب میں دور بیٹھا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرم، فلاں آ جاؤ دے دیا، فلاں آ جاؤ دے دیا. جب جہیل کی باری نہ آئی تو میں اٹھا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا، اور میں نے آ کے کہا کہ انی ارا جہیلا رجلا مؤمنا، مجھے تو جہیل بڑا پکے ایمان والا بندہ لگتا ہے، بہت نیک آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے. سبحان اللہ. توجہ دلائی کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تاکہ بعض دفعہ بھول جاتا ہے بندہ تو یاد آ جائے. تو میں نے کہا کہ پکا مومن ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلمہ، مسلم کا لفظ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک بات ہے، اس پر میں نہیں جاتا۔ آپ نے میرے جملے کی اصلاح کی کہ یہ چناؤ کرو، جملے کی اصلاح فرما دی، لیکن میں تو جملے کی اصلاح کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو اس لیے گیا تھا کہ آپ جہیل کو کچھ دیں۔ جہیل کو تو نہیں دیا آپ نے، میں نے کچھ دیر انتظار کی کہ اب دیتے ہیں، اب دیتے ہیں، نہیں دی جہیل کو کچھ نہیں۔ جب جہیل کو کچھ نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے پھر کہا کہ جہیل پکا مومن ہے، جہیل پکا مومن ہے۔ گویا میری فکر جہیل کی طرف تھی، وہ جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وہ بات پھر بھول گیا۔ اور بندے سے ایسا ہو جاتا ہے، بھول جانا انسان کا کام ہے۔ میں نے پھر کہا، آپ نے پھر کہا کہ مومن کی بجائے مسلم کہو۔ خیر پھر مجھے انتظار تھی کہ اب کچھ جہیل کو دیں گے، آپ نے پھر بھی نہ دیا۔ میں نے تیسری دفعہ توجہ دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب میری بات سنی، آپ نے جہیل کو پھر بھی کچھ نہ دیا، جو پیسے تقسیم کرنے تھے وہ کر دیے، جہیل کو کچھ نہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا بعض دفعہ میں ایک بندے کی دینی روٹین ترتیب، اس کی غربت میں، اس کی فقیری میں، اس کی سادگی میں، اس کی روکھی سوکھی میں بہت اچھی ترتیب دیکھتا ہوں۔ اب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسے کوئی مال دے دیا تو شاید یہ مال میں مشغول ہو جائے، تو ٹھیک چل رہا ہے، اس کے حق میں یہی بہتر ہے، اسے ایسی ضرب برق، ایسی رونقوں کا دل دادا کیوں بنائے، ایسے ذائقوں کا دل دادا کیوں بنائے جس کی وجہ سے ان کی دینی حالت متاثر ہو جائے۔ حالانکہ اس بندے سے مجھے محبت ہوتی ہے، مجھے ہمدردی ہوتی ہے، لیکن میں اس کی دینی حالت کی حفاظت کے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے نہ دوں، میں نہیں دیتا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایک بندے میں طبیعت کی جلد بازی، کچھ مایوسی، کچھ کمزوری محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں بد دل نہ ہو جائے، کہیں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو جائے، کہیں بے چینی کا شکار نہ ہو جائے، تو اس کے لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اسے ڈھارس اور اسے حوصلے کی ضرورت ہے تاکہ یہ قوت میں رہے، یہ عزیمت میں رہے، یہ عزم میں رہے، تو میں اسے دے دیتا ہوں۔ جسے دیتا ہوں یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ میرا محبوب ہے، اور جسے محروم رکھتا ہوں یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ میرا دشمن ہے۔ آپ نے پھر بھی جہیل کو کچھ نہ دیا۔ جہیل کی ایمانی حالت کی تو مثال دیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کتاب الجنائز وغیرہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جہیل گزرے، غریب آدمی، پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں بے حیثیت آدمی ہے، یعنی حیثیت تو مال کی ہوتی ہے، حسن کی ہوتی ہے، برادری کی ہوتی ہے، کنبے قبیلے کی ہوتی ہے، ایسی کوئی صفت اس میں نہیں ہے، شکل بھی جزوی، مال بھی نہیں ہے، عالی نسب بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں ہماری یہ توقع ہے کہ سفارش کرے تو کوئی سنے گا نہیں، دروازہ کھٹکھٹائے تو کوئی کھولے گا نہیں، رشتہ مانگے تو کوئی دے گا نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، دوسرا بندہ گزرا اپنی عمدہ سواری پر، عمدہ لباس، بڑی زبردست پرسنالٹی کے ساتھ، معطر، وہ پاس سے گزرا، آپ سے سمجھ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا یہ اس سے الٹ ہے، اس کے لیے دروازے کھولے جائیں گے، اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ جب بات کرے گا سب چپ کر کے سنیں گے، یہ جہاں رشتے کی درخواست کرے گا لوگ عزت شان کے ساتھ رشتہ دیں گے۔ کہا اب میں مجھ سے سنو، یہ اس کی نسبت اتنا اتنا اللہ کے یہاں عمدہ ہے، تو جہیل عمدہ ہے، جہیل عمدہ ہے۔ اور سعد ابن
ابی وقاص یا سعد بن معاذ ہیں، نام بھول رہا ہے مجھے، سعد پریشان ہیں کہ جلیل کو کچھ نہیں ملا. ارے بھائی آپ کو بھی تو نہیں ملا، آپ کو بھی تو نہیں ملا نا. تو یہ عمدہ سوچ ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. سرگوشی کرتے ہیں تو خیر کی توجہ دلائیں، رازدارانہ تعلق رکھتے ہیں تو خیر کی توجہ دلائیں، اچھے مشورے دیں، آسانیوں کی توجہ دلائیں، بدگمانیوں کو ختم کریں. الا من امر بصدقۃ او معروف. دوسرا طریقہ یہ ہے رازداری کا کہ آپ نیکی کی طرف توجہ دلائیں. رازداری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نیکی کی طرف توجہ دلائیں رازدارانہ انداز سے. سبحان اللہ. جب کسی کو پکا کرنا ہو نا گناہ پر، اس کی انسلٹ کر کے اسے نصیحت کرو. جسے سرکش کرنا ہو، جسے ضدی بنانا ہو، جس کو فساد میں آگے بڑھانا ہو، اس کی انسلٹ کرنا شروع کر دو. آپ آیتیں بھی پڑھتے جائیں گے، وہ کسی بات کو قبول نہیں کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حد قائم کی نا، تو کسی نے کہا کہ اس خبیث کو دیکھو کتنی دفعہ اسے لایا جاتا ہے، پھر اسے سزا ملتی ہے، پھر یہ دوبارہ آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا لا تعینوا علیہ الشیطان. اس نے شراب پی، اس کی سزا مقرر اسے مل رہی ہے، باتیں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا مجرم تو وہ ہے نہیں، جس کی نافرمانی کی ہے اس نے جو سزا بتائی وہ اسے مل رہی ہے. لا تعینوا علیہ الشیطان. اسے ضدی نہ بناؤ، شیطان کو دروازہ نہ کھول دو کہ آ کے وہ اسے مزید خراب کرے. ایسے صحیح یوں نہ کرو. او معروف، او معروف. نیکی کا حکم کرنا جتنی بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی صحیح طریقے سے نیکی کا حکم کرنا ہے. ہمیں احباب ملتے ہو کہتے ہیں ہم فلاں مسجد میں نہیں جاتے، اتنا عرصہ ہو گیا ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ فلاں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، فلاں نے میرے ساتھ، میرے بچے کے ساتھ بدتمیزی کی. کوئی ایک دفعہ انسلٹ کرے تو بندہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے، ساری زندگی یاد رکھتا ہے. اور اگر وہ بدلہ لے سکے تو وہ مسجد میں فساد مچا دیتا ہے. اس لیے عمدہ انسان کون سا ہے، اچھا انسان کون ہے کہ وہ سکھاتا ہے لیکن عزت نفس کے کو بچا کر سکھاتا ہے. وہ ایمان تو ہے نہیں جو اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ انعام عام سے واقف نہیں تھے، وہ تکبر سے واقف نہیں تھے. ان کو مجمع میں کہہ دیا جاتا تھا اور وہ سراخوں پر بات رکھتے تھے. خطبہ دے رہے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. عثمان ذوالنورین، اللہ کی مخلوق میں ایک بندہ جس میں دوسرا کوئی شریک نہیں، ایک بندہ جو ایک نبی کا دوہرا داماد بنا، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ سیدنا عثمان بن عفان. اتنا بڑا بندہ، جنگ تبوک کا سارا خرچہ اٹھانے والا، بیر روما خرید کر دینے والا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خرید کر دینے والا، قرآن پاک کو جمع کرنے والا، فتوحات دینے والا، پتہ نہیں کیا کچھ. اتنا بڑا بندہ ہے. جمعے میں لیٹ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایت ساعۃ ھذہ، یہ کون سا آنے کا ٹائم ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ میں ایک مسجد نہیں ہے، میں آئندہ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھوں گا یا میں اپنی بنا لوں گا. یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا میں گھر تھا نہیں، میں گھر تھا نہیں، میں باہر گیا ہوا تھا، آیا ہوں غسل کرتے ہی آ گیا ہوں، گھر آ کے میں بیٹھا نہیں. تو کہا غسل بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا، ٹائم نہیں تھا. تو کہا رسول اللہ سے آپ نے بھی تو سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل کر کے آئے. تو اتنے بڑے مجمع میں نصیحت کی، اگلے بندے نے خیر مقدم کیا. یہ تو ایمان کا اعلیٰ اونچا معیار ہے. لیکن موجودہ ہمارے جو حالات ہیں اور ہماری جو تربیتیں ہیں وہ اس کی متحمل نہیں ہیں. اس لیے او معروف، رازداری کی بات کرے تو معروف طریقے سے کرے
تنہائی میں کریں، الگ سے کریں، نصیحت کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگ خواب دیکھتے تھے، صبح تعبیر پوچھتے تھے، مجھے خواب آتے نہیں تھے، سوتا میں مسجد میں تھا، شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے ایک دن رات کو میں سویا، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر میرے اندر خیر ہے تو آج مجھے خواب دکھا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اگر میرے اندر خیر ہے تیرے علم کے مطابق تو مجھے خواب دکھا تاکہ میں بھی تعبیر پوچھوں۔ خواب شروع ہو گیا، میں مسجد میں سویا ہوا ہوں، میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور کہا چلو۔ میں نے کہا کہاں؟ کہا جہنم۔ میں ڈر گیا، میں دعائیں کرنے لگ گیا، اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا، مجھے محفوظ کر، مجھے بچا، مجھے محفوظ کر۔ میں سہما ہوا ہوں۔ ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا ادھر جا رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ ان میں سے نہیں ہے، چھوڑ دو اسے۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں نے دعا کر کے خواب دیکھا تھا، یہ خواب مجمع میں کیسے بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں پریشان، اس لیے رسول اللہ کیونکہ میرے بہنوئی تھے، میں بہن کے پاس حفصہ کے پاس آیا، میں نے فقصصتها علی حفصہ، میں نے حفصہ کو خواب بتایا کہ یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر تو پوچھ دو۔ تو حفصہ نے حفصۃ علی رسول اللہ، انہوں نے رسول اللہ کو میرا خواب بتایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر یہ کی کہ عبداللہ خواب دیکھنے کا شوق ہے، مسجد میں سوتے ہو تہجد تو پڑھا کرو، مسجد میں سوتے ہو تو تہجد تو پڑھا کرو۔ ان عبداللہ رجل صالح لو کان یصلی من اللیل، اگر کوئی کسر ہے تو وہ تہجد کی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسر ہے تو وہ تہجد کی ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ او معروف، اصلاح کا طریقہ اگر اصلاح والا ہو تو کوئی انکار نہ کرے۔ وہ طریقہ ہوتا ہے جس سے شکایت ہوتی ہے، میٹر سے مسلمان کو شکایت نہیں ہوتی۔ کس مسلمان کو حدیث سے شکایت ہوگی؟ کس مسلمان کو آیت سے شکایت ہوگی؟ اسے تو شکایت مولوی سے ہے، اسے تو شکایت سمجھانے والے سے ہے، اسٹوڈنٹ کو شکایت اس کے اپنے استاد سے ہے، اسے رویے سے ہے، اسے ادارے سے شکایت ہے۔ یہ دوسری صورت ہے۔ اور تیسری او اصلاح بین الناس، تیسری سرگوشی کی صورت یہ ہے کہ جب 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کرانی ہو تو کچھ اونچ نیچ کر سکتے ہو، کچھ چھوٹی موٹی بات کر سکتے ہو۔ وہ تو آپ کے بارے میں یہ جذبات نہیں رکھتا جو آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کے متعلق بات ہوئی ہے، اس کی سوچ تو مثبت ہے، وہ تو صلح کا خواہش مند ہے، وہ تو آپ کے ساتھ پرانے گزرے ہوئے جو ایام ہیں انہیں تو یاد کرتا ہے، وہ تو اب بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کان نہیں ڈال رہے، آپ بات کرتے ہیں، اس کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کا ٹھنڈا کرتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں، صلح ہو جاتی ہے۔ ہم نے ٹوٹے ہوئے گھروں کو جڑتے ہوئے دیکھا ہے، واللہ کی قسم۔ کوئی ایک شریف النفس بندہ درمیان میں داخل ہو جاتا ہے، معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بے سمجھ خیر خواہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، بیٹیاں گھروں میں بیٹھتی ہیں، خلے لیے جاتے ہیں، برادریوں میں تنازع ہوتے ہیں، مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں، گھر ٹوٹتے ہیں، بچے والدین کی موجودگی میں رل جاتے ہیں بے سمجھوں کی وجہ سے۔ اندھے خیر خواہ، وہ خیر خواہ ہے، لڑ بھیڑ کے بدتمیزی کر کے بہن کا ہاتھ پکڑتا ہے گھر لے آتا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑتا ہے گھر لے آتا ہے، تنازع بڑھ جاتا ہے، معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اپنا گھر میں ٹھیک بس رہا ہے وہ۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں۔ نصیحت او معروف، رازدارانہ انداز، مصلحانہ انداز، پیارے نبی کے طریقے سے، او اصلاح بین الناس، یا صلح کی کاوش میں 19-20 بات ہو جائے۔ اور تیسری صورت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین تھے، آپ کے شایع نشان ہے، تیسری صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی، وہ زوجین آپس کی گفتگو میں
اگر پکڑے جاتے اپنے بیانات پر، اپنے دعووں پر کہ سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو، تو شاید کوئی نہ بخشا جاتا، شاید کوئی نہ بخشا جاتا۔ یہ تنہا بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو باتیں کرتے ہیں وہ اگر ساری سچی نہ ہوں، اپنے اظہار خیال کے حوالے سے، اپنے تعلق داری کے حوالے سے، اپنے اظہار محبت کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، یہ جھوٹ اگر پکڑے جاتے تو پھر کوئی نہ بچتا ہے۔ تو تھوڑی سی اس حوالے سے بھی اجازت دی گئی ہے، تھوڑی سی اس حوالے سے بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو وہ جو وعیدیں سخت آئی ہیں جھوٹ کے حوالے سے، اس سے یہ کچھ استثناء صورتیں ہیں، یہ کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔